غزوہ تبوک 9 ہجری۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ اور دمشق کے وسط میں نصف راہ پر مدینہ سے 14 منزل پر ہے۔ جنگ معطا کے بعد سے رومی سلطنت نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ غسانی خاندان جو شام میں رومیوں کے زیر اثر حکومت کر رہا تھا مذہباً عیسائی تھا، اس لیے قیصر روم نے اسی کو اس مہم پر متعین کیا۔ مدینہ میں یہ خبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلا کے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب عتبان بن مالک نے دفتن آ کر یہ کہا کہ غضب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں، خیر ہے؟ کیا غسانی آ گئے؟ شام کے سوداگر مدینہ میں روغن زیتون بیچنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بھر کی تنخواہیں جمع کر دی ہیں۔ اس فوج میں جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمۃ الجیش بلقا تک آ گیا ہے۔ مواہب لدنیہ میں طبرانی سے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو لکھ بھیجا کہ عرب سخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہرقل نے 40,000 فوجیں روانہ کی۔ بہرحال یہ خبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قرائن اس قدر قوی تھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ سوء اتفاق یہ کہ سخت قحط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب سے لوگوں کو گھر سے نکلنا نہایت شاق تھا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کا پردہ فاش ہو چلا۔ وہ خود بھی جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو۔ سویلم ایک یہودی تھا، اس کے گھر پر منافقین جمع ہوتے اور لوگوں کو لڑائی پر جانے سے روکتے۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی اعانت طلب کی۔ مؤمنین مخلصین سمعوا وطاعتاً کہہ کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کل مال لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کی مقدار 4,000 درہم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے کہا، صرف اللہ اور اس کے رسول کو۔ فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی لا کر حاضر کی۔ عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اور 1,000 دینار لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کیے۔ آپ نہایت مسرور ہوئے۔ اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی، مگر پھر بھی سواری اور زاد راہ کا پورا سامان نہ ہو سکا۔ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بالکل نادار ہیں، اگر سواری کا کچھ تھوڑا بہت ہم کو سہارا ہو جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ اس پر وہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے۔ انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس، جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں، لِتَحْمِلَهُمْ، قُلْتَ، تو اے نبی آپ نے فرمایا، لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے، میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں۔ تولوا، تو مجبوراً وہ لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً، اس حزن کی وجہ سے، اس رنج اور غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکے اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکے۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے، چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری ہے۔ اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو اولو طول ہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وسائل و ذرائع ہیں، لیکن جانے کو تیار نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لے جاتے تو کسی کو شہر کا حاکم مقرر فرما جاتا۔ چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور مارکوں کے ازواج مطہرات ساتھ نہیں گئی تھیں، اہل حرم کی حفاظت کے لیے کسی عزیز خاص کا رہنا ضروری تھا۔ جب صحابہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے محمد بن مسلمہ انصاری کو اپنا قائم مقام اور مدینے کا والی مقرر کیا اور حضرت علی کو اہل و عیال کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینے میں چھوڑا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ راہ میں عبرت ناک مقام تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی قوم سمود کے مکانات تھے جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے۔ چونکہ اس مقام پر عذاب الہی نازل ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، نہ پانی پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ صحیح بخاری غزوہ تبوک میں جہاں حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا واقعہ مذکور ہے، لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کو رئیس غسان کا ایک خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد نے تمہاری قدر نہ کی، اس لیے تم میرے پاس چلے آؤ، میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ماتوب نبوی تھے، لیکن اس خط کو انہوں نے جلا دیا۔ تبوک پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا۔ ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا، حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ ایک سفید خچر بھی نظر میں پیش کیا، جس کے صلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ردائے مبارک عنایت فرمائی۔ جربہ اور عذرہ کے عیسائی بھی حاضر ہوئے اور جزیہ پر رضامندی ظاہر کی۔ دومت الجندل جو دمشق سے 5 منزل پر ہے، وہاں ایک عربی سردار جس کا نام عقیدر تھا، قیصر کے زیر اثر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو 420 کی جماعت کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امان دی۔ تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے۔ اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکوع سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے، اس کا پس منظر بھی بیان کر چکا ہوں۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ نے اپنے پیغامبر، ایلچی، اپنے خطوط، نامہ مبارک بھیجے۔ باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عامر غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہوتا ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن 8 میں، جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا ہوئی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا دار بھائی تھے، حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہو گئے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ موتا کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان، ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری سرحد تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے، مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی 300-350 میل شمال میں ہے، اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تب طویل سفر، ادھر فصل تیار تھی، یہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی، اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، یہ کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے، اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت بام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل کر سامنے آ گئی۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروۂ سنام ہے۔
جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی. یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہیرکلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی. وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جاؤں گا. حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے. گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی ہے. رومن امپائر مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکی. تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا. بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا. جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا. اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان کے دعوے داروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھسے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ وہ پاؤں من بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا، حوصلہ جو ہے جواب دے گیا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. اب یہ وہی سرچنگ کوشچن، ذرا سوچو، کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار کو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت قلیل. الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، یعذبکم عذابا الیما، تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو مدد کی ان کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور سے اور حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالی عنہ. اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر. وأیدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے. پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے. وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل. یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا. اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے. وہ بات گئی جب کہ صرف تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا. اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے. چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو. اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو. تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ،
اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وسفرا قاصدا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لتبعوا کا، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور. اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم. اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے. کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے. لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے. ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، ہمیں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی. اچھا بھائی جاؤ. حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی. اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا. حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے. اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا. عفا اللہ عنکا، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا. اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جان اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے. پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ينفک ہے. لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں. سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. یہاں فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں. وہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں. تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا. اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں، کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بناؤ، قسم کھا لو. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے. انہوں نے تیاری نہیں کی. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبَعَاثَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا. فثبتہم، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو. اس کی حکمت آگے آئے گی. لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا. دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے. لہذا ان کا بیٹھنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے. گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر.
لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر. لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا. ولا اوضعوا خلالکم، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ دونوں ترجمے ہوں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہے، نیک دل سادہ رو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے. اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وقلبوا لك الامور، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو. علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءهم شر الناس تحت عظیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. جھگڑے، آئیاں، فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. جزیرہ نماء عرب میں تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا. یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو. ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا. یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ. حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے، جو بھائی کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے. حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا دیں. ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے، ایکسپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو پڑ چکے. اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہ، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤہ مجھے بری لگتی ہے. وَإِن تصبک مصیبۃ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے اس سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا. یقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، یہ آیتیں ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے. یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے. کہو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساقی ماریخ عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے. نہ شمد نصیب دشمن کے شمد ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے.
یہ حسن عین کیا ہے؟ احسن. احسن افعل تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تثنیہ بنا تو حسن عین. دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن. ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن. تیسری کیا بات ہے؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے. ڈراتے ہمیں کس سے ہو؟ کل ہر طرف بسونا بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہے. اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی. ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، اور بأيدينا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا. ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل انفقوا طوعا وكرها. اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں سازو سامان، لیکن مجھے آپ ایگزم کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں. قل انفقوا طوعا وكرها، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن يتقبل منكم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو. اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے. اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں. وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے. ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں. فلا تعجبك، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں. بہت سخت الفاظ آ رہے، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے. یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان روح بن جائے. یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ پھول کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجیے. وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے. ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. لو یجدون ملجا و مغارات و مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لولوا الیہ وهم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے. یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا، جزیرہ نمایاں، اب جائیں کہاں؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو یہ بھاگ گئے ہوتے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا واقعہ. وآخرون مرجون لامر اللہ، اب یہ اس
ضعفاء میں سے ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے۔ یہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے کہ جو اس میں 3 اصحاب ہیں، اور ان میں خاص طور پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کی طویل ترین حدیث جو ہے بخاری شریف میں آئی ہے، جنہوں نے سارا یہ واقعہ درج کیا ہے۔ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بھی وہ پوری نقل کی ہوئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا ملنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ تفہیم القرآن عام طور پر مل جاتی ہے، تو وہاں وہ واقعتاً سبق آموز ہے بہت، کہ وہ پورا معاشرہ کیا تھا، کیا تعلقات تھے حضور کے اور صحابہ کے۔ اب حضور سزا دے رہے تھے تو کس طور سے دے رہے تھے، جن کو سزا دی جا رہی تھی ان کے احساسات کیا تھے، معاشرے میں جو لوگ تھے جن کو سزا دی گئی تھی ان کے جو رشتہ دار تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ تو یہ ایک جو اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں، اور جماعتی زندگی، دینی جماعتی زندگی جس پر ہونی چاہیے، اس کی بہترین تصویر ہے کہ جو اس طویل حدیث میں آئی ہے۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاملہ وہی ہوا کہ یہ بھی کوئی ڈھیل دیتے رہے، اچھا چلیں گے، کل چلے جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بہت ہی صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال بھی بہت تھا، میرے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی بہت تگڑی تھی، اور میں نے کہا چند دن اور حضور تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو ظاہر بات ہے رفتار جو ہے کم ہوگی، تم ابھی اور گھر میں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے گھر کی اور اپنے باغ کی اور اپنے جو ہے آرام کر لو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے حضور سے مل جانا۔ اب شیطان جو ہے اسی طریقے سے تعویق کراتا ہے، تاخیر کراتا ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہوتے ہوتے اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑوں میں حضور سے نہیں مل سکتا، بس وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت تک بھی انہوں نے خود کوئی اقدام نہیں کیا اپنی توبہ کا، بلکہ یہ کہ حضور نے جب بلا کے لوگوں سے بات پوچھ کرنی شروع کی ہے تو جو منافق آتے تھے وہ قسمیں کھا جاتے تھے، حضور کسی کی بات مان لیتے تھے، جو بھی تھی بات، جب ان کی باری آئی تو حضور مسکرائے۔ حضور کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر بات ہے کہ کعب بن مالک جو ہے منافقین میں سے نہیں ہے۔ فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حضور یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بچ گئے ہیں آپ کے ہاں سے، مجھے بھی اللہ نے زبان دی ہے، میں بھی بہت سے جھوٹی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ کہ کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ میں جتنا ان دنوں صحت مند تھا اتنا کبھی صحت مند نہیں تھا، جتنا ان دنوں غنی تھا اتنا کبھی غنی نہیں تھا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ شیطان مجھے برگلاتا رہا۔ تو حضور نے پھر ان کو، اور ان کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، ایسے 3 کا معاملہ یہ تھا، تو انہیں سزا دی گئی، اور سزا مقاطعے کی تھی، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ وہ ان کے اوپر 50 دن جو گزرے ہیں، گھر میں ان کی بیوی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ میں بیوی یہاں پہ میں رکھوں یا نہ رکھوں، بیوی نے آ کر کہا بوڑھے آدمی ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے کہ رہ سکتی ہو، لیکن شاید انہوں نے بعد میں اپنی بیوی کو بھی بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، اور تم مجھ سے بات نہیں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتے تھے مسلمان اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اور منہ موڑ کر چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ جو ہے اس کے اندر جو نظم تھا، ضبط تھا کہ ہمارے نبی نے کیونکہ انہیں سزا دی ہے لہذا ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اسی میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، کیونکہ 50 دن کا لمبا معاملہ تھا کہ ملک غسان کا جو ہے ان کے پاس ایک آ گیا ایلچی، اور اس کا خط اس نے دیا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، تمہارے صاحب جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو بڑے شریف آدمی ہو اور تم بڑے اپنی قوم کے جو ہے وہ بہت سربراہ لوگوں میں سے ہو، تم ایسے تو نہیں ہو کہ تم اس طرح ذلیل کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں اپنے یعنی وہ اونچے درجے دیں گے اپنے دربار میں۔ تو انہوں نے کہا یہ اور مصیبت آئی، اور وہ خط لے کر پھاڑا اور تندور کے اندر پھینک دیا، ورنہ یہ کہ اگر ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو یہ کہ اس شیطان نے اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کا بھی اتنا بڑا جو ہے داؤ کھیلا تھا۔ بہرحال ان کا ذکر ہے یہ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، واما یتوب علیہم، اور چاہے گا تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان کا ذکر جو ہے پھر بعد میں آئے گا، کچھ عرصے کے بعد گویا کہ وہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں ان کی توبہ بھی بعد میں قبول ہو گئی، لیکن 50 دن کا بڑا سخت سوشل بائیکاٹ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان 3 کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ 3 کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی وہ جو 3 کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر
اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ، جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپٹتا ہے ماں کی طرف، لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے، تو آخر بھاگے جائیں کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔